بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ سب سے پہلے کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ میں جب بھی بابا کی قبر پر دعا کرنے قبرستان جاتی، مجھے ایک بے نام سی قبر کے پاس ایک عورت بیٹھی ملتی جو ہمیشہ رو رہی ہوتی اور کسی سے معافی مانگتی۔ مجھے اس کا رونا بہت عجیب لگتا، حالانکہ چہرے سے وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ ایک دن مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے اس سے پوچھ لیا، اگر آپ برا نہ مانیں تو مجھے اپنا دکھ بتا سکتی ہیں، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ کیا میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ میری بات پر اس نے آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کی نظروں میں بے پناہ غم اور ندامت کا احساس تھا۔ میں نے دیکھا رو رو کر اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں۔ تو میں کیا بتاؤں بیٹی، میں بہت بری ہوں۔ اگر تم میری کہانی سننا چاہتی ہو تو تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ، میرا بھی دل ہلکا ہو جائے گا۔ اس عورت کے ساتھ قبرستان میں بیٹھنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے گھر چلنے کی دعوت دی، جسے اس نے تھوڑے درد کے بعد قبول کر لیا۔ درد کی ماری تھی، شاید سہارا چاہتی تھی۔ میں نے اسے چائے پلائی، پھر جب اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ میرا نام آمنہ ہے، میں ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی جہاں عورتوں کا نسل در نسل پیشہ یہی تھا کہ وہ مر جانے والی خواتین کو غسل دیتی اور انہیں کفن پہناتی ہیں۔ گاؤں میں تو کوئی بھی کام کر لیتا ہے اور یہاں کوئی خاص کمائی بھی نہیں تھی، لیکن شہر میں ہماری اچھی خاصی کمائی ہو جاتی، کیونکہ یہاں ہر گھر میں دوسرے دن کوئی نہ کوئی عورت مر جاتی اور لوگ ہمیں جانتے پہچانتے تھے، اسی لیے ہمیں اپنے گھر لے جاتے۔ ہم لوگوں کو اس کام کی عادت پڑ چکی تھی، اس لیے کسی قسم کا ڈر یا کوئی وحشت نہیں ہوتی تھی۔ شام 4 بجے میں اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ سلطانہ نے دروازہ کھولا تو 50 سالہ ایک عورت سامنے تھی، جس کا قد اچھا خاصا تھا اور صحت بھی قابل رشک تھی۔ کہنے لگی، مجھے تم سے کوئی کام ہے، جلدی میرے گھر چلو۔ میں حیران ہوئی کہ اتنی جلدی میں کسی کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے۔ میں نے چادر پہنی اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے جا کر وہ رکی۔ ابھی وہ پیدل ہی آئی تھی جبکہ اس کے گھر کے باہر 2 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ مجھے اس بات پر سخت حیرت ہوئی۔ مجھے بڑا رازداری سے اندر لے کر گئی، بولی، دیکھو یہ فوت ہو گئی ہے، میں اس کے باپ کو نہیں جانتی، میرا بیٹا ایک لاوارث لڑکی کو بھگا کر لایا تھا، تاہم اس سے بہت محبت بھی کرتا تھا، مگر میں کیا کروں، یہ حاملہ ہے، حاملہ کو زیادہ دیر تک گھر میں رکھنا اچھی بات نہیں ہے، تم اسے جلدی سے غسل دے دو تاکہ میں اسے مختصر رسومات کے بعد دفن کر دوں۔ مجھے تو اس لیے میں نے سنا ہے حاملہ جب مر جاتی ہیں تو وہ ڈائن بن جاتی ہیں۔ اس عورت کے تہمات سن کر میں تو حیران رہ گئی، بلکہ ایسی کوئی بھی بات سچ نہیں ہوتی، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ میں نے ایک نظر اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں پر کسی قسم کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ میں حیران تھی کہ اپنی بہو کے مرنے پر کوئی عورت اتنا پرسکون کیسے رہ سکتی ہے، وہ بھی جب اس کے پیٹ میں اپنا پوتا ہو۔ پھر میں نے غسل کی تیاریاں شروع کر دی۔ تختے پر لاش کو لٹایا گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا کہ وہ ایک جوان اور خوبصورت تھی۔ اتنی بھرپور جوانی میں مر جانا اپنے آپ میں بہت بڑا سانحہ ہے۔ اچانک مجھے اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی۔ مجھے شک ہوا تو میں نے اس کی ناک کے سامنے ہاتھ رکھ کر دیکھا۔ ناک پہ ہاتھ رکھنے سے پتہ چلا اس کی سانس چل رہی تھی۔ مجھے اشارہ مل گیا کہ وہ عورت مری نہیں ہے، بلکہ صدمے کی حالت میں ہے۔ جب انسان کی ظاہری حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کہ مردے کی، لیکن اصل میں وہ زندہ ہوتا ہے۔ میں نے جب یہ سب دیکھا تو میں الجھن کا شکار ہو گئی۔ غسل دیتے دیتے رہ کر میں نے اس عورت کی ساس کو بلایا۔ بات سنیے، یہ تو مجھے زندہ لگ رہی ہیں، آپ کسی ڈاکٹر کو بلائیے، ہو سکتا ہے کہ ابھی ان کی کچھ زندگی باقی ہو۔ تم؟ میری بات سن کر خاموش ہو گئی۔ نہیں، تمہیں مجھے مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جو کہا ہے وہی کرو۔ اس کی بات سن کر میں سمجھ گئی کہ یہ کوئی سوچی سمجھی سازش ہے، ورنہ جوان عورت موت کے منہ میں نہیں جا سکتی۔ میں نے غسل دینے اور کفن بنانے سے انکار کر دیا۔ تب اس کی سانس جلدی سے دوسرے کمرے میں گئیں اور لال رنگ کی ایک تھیلی اٹھا لائیں جس میں 5000 کے نوٹ تھے۔ اس وقت مجھے پیسوں کی شدید ضرورت تھی۔ پھر پیسوں سے تو کوئی بھی بکتا ہے، میرا ایمان بھی بک گیا۔ میں اس عورت کی بات سمجھ گئی۔ میں نے وہ پیسے اپنی جیب میں رکھ لیے۔ یہ پیسے میں اپنے داماد کو دینا چاہتی تھی جو کب سے مجھ سے موٹر سائیکل مانگ رہا تھا۔
اسی وجہ سے میری بیٹی کے گھر میں بھی سکون نہ تھا۔ پیسے لے کر مجھے اطمینان، اپنی بیٹی کو پیسے دے دوں گی تو اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ میں دوبارہ اس عورت کو غسل دینے لگی، مگر میرا دل جھلس رہا تھا۔ میں نے اسے غسل دینے کے بعد کفن پہنا دیا، مگر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ عورت نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو دکھ نہیں دینا چاہتی کہ اس کی بیوی مر گئی ہے، اس لیے اس سے کہوں گی کہ تمہاری بیوی بھاگ گئی ہے، میں اسے دفنانا چاہتی ہوں تاکہ میرے بیٹے کے دل میں غم کی جگہ نہ ہو اور خود دوسری شادی کے لیے رضامند ہو جائے۔ میں اپنے دل کو تسلی دے رہی تھی کہ اس عورت نے اپنے بیٹے کی بھلائی کے لیے یہ سب کیا، مگر میں زیادہ دیر وہاں نہیں رکی اور گھر سے نکل آئی۔ اس گھر کے قریب ایک قبرستان تھا جو لوگوں کا خاندانی قبرستان کہلاتا تھا۔ میں اسے وحشت سے دیکھتی گھر آ گئی مگر مجھے بستر پر لیٹنے پر نیند نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بیٹی آئی۔ میں نے اسے بوجھل دل سے خوشخبری سنائی کہ تمہارے 50,000 روپے کا بندوبست ہو گیا ہے، اب تم اپنے شوہر کو دے دینا تاکہ وہ موٹر سائیکل لے لے اور تمہاری زندگی آسان ہو۔ وہ بولی، آپ اتنے پیسے کہاں سے لائی ہیں؟ میں نے اسے حقیقت نہیں بتائی۔ وہ خوشی خوشی پیسے لے کر چلی گئی۔ میرا شوہر لالچی تھا، اسے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے جب اسے یہ بات بتائی تو باتوں میں نے اسے اس عورت کے زیورات کا بھی ذکر کر دیا کہ عورت نے اچھی خاصی سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں سے نکل نہیں پائی اور اس کے ساتھ ہی ہے۔ اس کے بعد مجھے اطمینان نہیں ہو رہا تھا، لیکن میرا شوہر اب وہ انگوٹھی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ ہم اسے اپنی بیٹیوں کے لیے استعمال کریں گے، ہم اسے اپنی بیٹیوں کی شادی کریں گے۔ تو میں سمجھ کیوں نہیں آ رہی، اپنے شوہر کی باتیں سن کر میرا دل عجیب سا ہو گیا۔ میں یہ سب کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر اس نے مجھے راضی کر لیا۔ بولا، تھوڑی دیر کا تو کام ہے، ہم قبرستان چلتے ہیں، اس عورت کی قبر کھودیں گے اور وہاں سے جو بھی دولت ملے گی اس سے کوئی کاروبار کر لیں گے، پھر کبھی ایسی حرکت سوچیں گے بھی نہیں۔ میں اپنے شوہر کی باتوں میں آ گئی۔ رات کے 2 بجے ہم اپنے گھر سے نکلے۔ ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی آلہ اوزار نہیں تھا۔ جب قبرستان پہنچے تو خدا کی کرنی ایسی ہوئی، گورگن اس وقت ہمیں یہ پتہ کرنا تھا کہ تازہ قبر کون سی ہے۔ ہم نے اسے ساری حقیقت سے آگاہ نہیں کیا۔ ہم نے اسے آج دفن ہونے والی عورت کا پوچھا تو اس نے ہمیں نشاندہی کر دی۔ ویسے بھی وہ کچھ خاص ایماندار نہیں لگتا تھا، عجیب سی نحوست تھی۔ میں تو یہی سمجھی کہ اس نے مجھ سے کوئی حصہ وغیرہ نہیں مانگا، نہ ہی کوئی دوسری بات پوچھی۔ مجھے تو وہ نیند میں لگ رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں جب ہم لوگ اس قبر تک پہنچے تو وہ بالکل تازہ تھی۔ ہم نے مٹی کو ہٹانا شروع کیا تو وہ آسانی سے ہٹی، لیکن جب ہم قبر سے اینٹیں نکالنے لگے تو ہمیں قبر سے ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی منع کیا کہ ہمیں یہیں رک جانا چاہیے، مگر وہ نہیں مانا۔ مگر جب پوری سلہٹ ہٹائی تو اس عورت نے جو قبر کے اندر دفن تھی کفن پھاڑ کر اٹھی اور ایک زوردار چیخ ماری۔ یہ دیکھ کر ہم گھبرا گئے۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر دیکھا، وہ عورت ابھی زندہ تھی، تکلیف سے کراہ رہی تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر ہم دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے اپنے شوہر کا کہا اور اسے ساری حقیقت سے آگاہ کیا، مگر ظاہر ہے اس عورت کو یہی بتایا کہ اس کی ساس نے اسے زندہ مار دیا تھا، ہم اسے بچانے آئے ہیں۔ وہ لڑکی زاروں کو تار رونے لگی، بولی، خدا کے لیے مجھے گھر لے چلو، میری ساس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، میں مری نہیں تھی، اس نے تو مجھے ایک دوا دی تھی، کہا تھا کہ اس سے تمہیں آرام آ جائے گا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر میرے اندر سوئی ہوئی انسانیت جاگ گئی۔ میں اور میرا شوہر اسے گھر لے آئے۔ اگرچہ میرا دل تو اس کی طرف سے صاف تھا، مگر میرے شوہر نے اس کے دوسرے کمرے میں جاتے ہی مجھے اکیلے میں بلا کر کہا، سنو، یہ تو سارا کھیل الٹ ہو گیا ہے۔ ہم اس عورت سے فائدہ اٹھانے گئے تھے، مگر یہ تو ہمارے ہی گلے پڑ گئی ہے۔ ہاں تو کیا ہوا، ہمیں بھی تھوڑی انسانیت دکھانی چاہیے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، میں اس عورت کی دیکھ بھال کروں گی، میں جانتی ہوں انسانیت کیا چیز ہوتی ہے۔ میری بات پر غصے میں آ کر میرے شوہر گھر سے چلے گئے۔ میں اس لڑکی کے پاس گئی، اسے کھانا وغیرہ دیا اور اسے ساری بات پوچھی، کیا ہوا ایسا کہ اس کی ساس نے اس کو دھوکہ دے کر قبر میں دفنانے کی اتنی جلدی کی۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک امیر گھرانے کی بہو ہے، اس کے ماں باپ بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اپنے چچا کے پاس رہتی تھی۔ اس کی ساس، جس کا نام شکیلہ تھا، اس نے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگا۔ شکیلہ کے بیٹے کو میں بہت پسند آئی۔ شکیلہ نے گھر کی شادی کے پہلے ہی دن سے واضح کر دیا کہ وہ صرف اور صرف میرے بیٹے پیدا کروانا چاہتی ہے، اسے پوتے چاہیے اور اسے اپنی بہو سے کچھ نہیں چاہیے۔ مگر یہ بات ماریہ کی سمجھ میں نہ آئی کہ وہ بیٹا پیدا کرنے پر قادر نہیں، اس لیے جب پہلی بیٹی ہوئی تو اس کے برسوں بعد جب امید سے ہوئی تو اس نے پہلے دن سے ہی کہنا شروع کر دیا۔ 3 سے 4 مہینے میں جا کر اس کا الٹرا ساؤنڈ کروایا اور ڈاکٹر سے اس کی جنس پوچھی تو ڈاکٹر نے جواب دیا لڑکی، تو اس نے اس طرح کے ہیلے بہانے کر کے اپنی بہو کا بچہ ضائع کروانے کی بھرپور کوشش کی، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ اور پھر اس نے اپنا آخری بار اس طریقے سے حربہ چلایا کہ اپنی بہو کو نیند کی گولیاں اتنی مقدار میں دے دیں
کہ وہ کبھی لوٹ نہ سکے، ورنہ وہ واقعی سچی مر جاتی۔ بات صحیح تھی، اس کی سازش کا ادراک میں ہی لگ رہی تھی۔ اس کا مطلب تو یہی تھا کہ اس نے بہو سے جان چھڑانے کی کوشش کی ہے۔ اس کا بیٹا اس سے بے انتہا پیار کرتا تھا، طلاق دینے یا چھوڑنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ یہی دیکھ کر شکیلہ بیگم کے من میں یہ سازش سوجی اور اس نے بہو کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا، بیٹی تم فکر نہیں کرو، اگر تم اپنے گھر جانا چاہتی ہو تو ہم تمہیں وہاں پہنچائیں گے، تو اپنے شوہر کے ساتھ ایک الگ زندگی شروع کرنا۔ اب میں اپنے گھر نہیں جا سکتی، مجھے گھر میں اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اپنا بچہ پیدا ہونے تک وہ کسی محفوظ جگہ پر رہنا چاہتی تھی۔ ماریہ کی باتیں سن کر میں جذباتی ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر گھر آیا۔ رات کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو اپنا خیال رکھنے کو کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ریاض ابھی بھی ناراض بیٹھا تھا۔ اسے میری حرکت اچھی نہیں لگی تھی، مگر اس نے مجھے ڈرانا شروع کر دیا کہ اگر یہ زندہ بچ گئی تو ہمیں بھی جیل میں بھجوا دے گی، کہ تم نے اس کی ساس سے 50,000 روپے کی خطی رقم لی۔ اگر اس نے اپنی ساس پر الزام لگایا تو وہ یہ بات بھی اگل دے گی کہ کس طرح اسے یہاں تک لائی ہے، اور بہتر یہی ہے کہ یہ لڑکی جہاں تھی وہیں چلی جائے۔ ویسے بھی لوگ تو جان ہی گئے ہوں گے کہ گھر سے بھاگ گئی ہے یا پھر اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے ہمیں اس سب میں پڑنے کی؟ اپنے ٹھکانے پر واپس چلی جائے۔ اس کی باتیں سن کر میں کانپ رہی تھی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ریاض اتنا سنگدل ہو سکتا ہے۔ میں نے ریاض کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ تم جو سوچ رہے ہو ایسا کبھی کسی انسان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ہم بحث کرتے کرتے سو گئے۔ صبح جب میں اٹھی تو گھر کی حالت بدلی ہوئی تھی۔ گھر میں نہ لڑکی تھی اور نہ ہی میرا شوہر ریاض۔ میں نے جلدی سے باہر کا رخ کیا، اسی جگہ پہنچی جہاں وہ قبر تھی۔ جا کر دیکھا تو قبر جوں کی توں موجود تھی۔ ریاض کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ شام کو ریاض خود ہی گھر آ گیا۔ میں اس پر برس پڑی، وہ عورت کہاں گئی؟ تم نے اسے مار تو نہیں دیا؟ میں کیوں ماروں گا اسے؟ جب میں صبح تہجد کے وقت اٹھا تو اس کی لاش ٹھنڈی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس سے پہلے جب ہم پر کوئی مصیبت آ جائے اس کی لاش ٹھکانے لگاؤں۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ ایسی لاش کو گھر میں رکھنا کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ اس کی باتیں سن کر میرا تو سر چکرا گیا۔ خدا جانے اس نے لڑکی، میں نے اسے بچانے کی کوشش کی اور تم نے اسے مار دیا، مگر اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ مایوس ہو کر میں بیٹھ گئی، اپنے اللہ سے معافی مانگنے لگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ غلطی کا ازالہ کیسے کروں، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ مکافات عمل نے ہمیں ہمارے کیے کی سزا دے دی۔ شام کو میری بیٹی کے گھر سے خبر آئی کہ اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور کار ایکسیڈنٹ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ میرا داماد منیر کرائے کی گاڑی چلاتا تھا جس کی وجہ سے اس کی آمدنی ہوتی تھی، مگر وہ اپنی موٹر سائیکل یا کار لینا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنی آمدن کو مستحکم کر سکے۔ میں نے اپنی بیٹی کو 50,000 روپے بھی اسی لیے دیے تھے، لیکن میرا اب داماد اس دنیا میں نہیں رہا تو ان پیسوں کا میری بیٹی نے کیا کرنا تھا؟ مگر میرا شوہر اس کے باوجود بھی باز نہیں آیا تو اس سے گویا ایک مشغلہ مل گیا تھا۔ وہ لوگوں کی بنائی دولت اپنے ہاتھوں سے لوٹنے لگا۔ اسی وجہ سے میں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا۔ اب اللہ کی راہ میں دن رات عبادت کرتے گزارتی ہوں۔ اس سے معافی مانگتی ہوں کہ وہ میرے اس گناہ کو بخش دے، ورنہ میں جانتی ہوں کہ قیامت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ میں نے کئی عورتوں کو غسل دیا ہے، کئی عورتوں کو کفن تیار کیا ہے۔ میں جانتی ہوں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتی ہوں۔ خدا میری اس گناہ کو معاف کر دے۔ اس قبر پر بیٹھ کر اس عورت سے معافی مانگتی ہوں، مگر میں نہیں جانتی میرا رب مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اگلے اخلاقی سٹوری کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔